بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد بشیر خان کسان کارپوریشن سے آج ہم بات کریں گے سیڈ کے حوالے سے کہ سیڈ کیا ہے، یعنی کہ آپ جو بیج لینے جاتے ہیں مارکیٹ میں تو کیا چیز ضروری ہے جو آپ کو چیک کرنی چاہیے۔ یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز جو کسی پیکنگ میں پیک ہے تو وہ سیڈ ہے۔ آپ ذمہ دار یہ سمجھتا ہے کسان کے کوئی بھی چیز کسی اچھی تھیلی میں یا کسی اچھی پیکنگ میں موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیڈ ہے۔ سیڈ کے لیے پاکستان کا فیڈرل سیڈ ایک ادارہ ہے جو فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن کرتا ہے۔ سیڈ کی ایک پورا پروسیس ہے اس کا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بیج جو ہے کمپنیاں دیتی ہیں، کمپنیاں بناتی ہیں۔ یہ بیج کمپنیاں دیتی ہیں لیکن بنانے کا جو تعلق ہے، بناتے صرف ڈاکٹر ہیں جو پاکستان کے ادارے ہیں جہاں یہ سیڈ بنتے ہیں، جو PhD ہوتے ہیں اس چیز کے، پلانٹ بریڈر ہیں۔ اس میں یہ ایوب ریسرچ ہے، ڈکھر فارم ہے، کافی سارے پاکستان کے ریسرچ سینٹر ہیں، وہاں یہ سیڈ تیار ہوتے ہیں۔ اور یہ سیڈ نیوکلر سیڈ اس کو کہتے ہیں۔ نیوکلر سیڈ سے سیڈ تیار کرتے ہیں۔ نیوکلر کے بعد آتا ہے پری بیسک سیڈ بنتا ہے، پری بیسک سے پھر وہ بنتا ہے بیسک سیڈ۔ بیسک سیڈ سے بعد جو آتا ہے ایک سیڈ نیلے ٹیگ والا سیڈ مارکیٹ میں اویلیبل ہوتا ہے، وہ جو اصل سیڈ ہوتے ہیں جو کمپنیاں سیل کرتی ہیں۔ تو آپ یہ یاد رکھیں کہ جب بھی سیڈ لینا ہے اس کا ٹیگ ضرور ہونا چاہیے۔ ٹیگ ایک سیڈ کے اوپر اس کا پورا ریکارڈ ہوتا ہے، اس کا لاٹ نمبر ہوتا ہے، اس کی ورائٹی کا نام لکھا ہوتا ہے، اور گورنمنٹ جو فیڈرل سیڈ ہے، حکومت پاکستان نے یہ ایک ادارہ بنایا ہے، اس کی پوری تسلی ہوتی ہے، یعنی اس کا چیک ہوتا ہے۔ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ جو بیسک سیڈ ہوتا ہے نا، سب سے پہلے میں آپ کو بیسک سیڈ کا تھوڑا سا بتا دوں کہ اس کا جو ٹیگ ہوتا ہے وہ کس کلر کا ہوتا ہے۔ یہ ٹیگ اس کا سیڈ کا ہے، بیسک سیڈ کا، اور یہ وائٹ کلر کا ٹیگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن اینڈ رجسٹریشن، ٹھیک ہے۔ کراپ جو ہے آئل سیڈ، ورائٹی TS3 سیسم، سیڈ کمپنی نیم ہے گورنمنٹ سیڈ فارم ڈکھر، ٹھیک ہے، یہ جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے۔ کیٹیگری جو ہے وہ بیسک ہے، لاٹ نمبر PSWGSFDS 024، یہ اس کا پورا لاٹ نمبر ہوتا ہے۔ ڈیٹ آف ایشو اس کی، کہ اس کی ڈیٹ آف ایشو کیا ہے، اچھا ڈیٹ آف ایکسپائری ہے، پیکنگ سائز ہے، اور ساتھ میں یہ وفاقی جو ہے اس کا یہ نشان ہے اور یہ بار کوڈ ہوتا ہے اس کا۔ یہ سیڈ بیسیکلی ملٹی پلائی کے لیے دیا جاتا ہے کمپنیز کو یا فارمرز کو جو یہ کاشت کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ملٹی پلائی کرتے ہیں۔ اچھا، جو اس سیڈ سے وائٹ سے جو سیڈ نکلتا ہے اس کے بعد اس کو ایشو ہوتا ہے یہ ٹیگ۔ اس ٹیگ پہ جو ہے کمپنی کا نام لکھا ہوتا ہے۔ یہ اس کا یہ طریقہ ہے کہ یہ سیڈ دیتے ہیں کمپنیز کو، وہ اس کو کاشت کرتے ہیں، اس کے بعد فیڈرل سیڈ وہاں چیک کرتا ہے، اس کا سارا پروف ثبوت، پھر وہ فصل چیک کی جاتی ہے۔ فصل چیک کرنے کے بعد اس میں اگر کوئی ویریشن آئے، کوئی پودا ایسا ہو تو اس پودے کو وہاں سے نکالا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ جتنی پیداوار آتی ہے اس حساب سے اس کو یہ اس کلر کے ٹیگ ایشو کیے جاتے ہیں، اور اوپر اس کمپنی کا نام ہوتا ہے۔ جیسے یہاں اس میں باقی چیزیں وہی ہیں، جہاں کمپنی ہے وہاں کمپنی کا نام لکھا ہوا ہے، سیڈ کمپنی نیم، وہاں گورنمنٹ سیڈ فارم دکھر تھا، یہاں اس کمپنی کا نام آ گیا ہے۔ باقی وہی جو لاٹ نمبر اس پہ ہوتا ہے وہی اسی پہ لاٹ نمبر ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سا سیڈ ہے۔ اس بلو کے بعد جو یہ فصل کاشت ہوتی ہے اس کے بعد جو ٹیگ لگتا ہے وہ پنک کلر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے ایک باقاعدہ۔ تو آپ جو ہے کبھی بھی ٹیگ کے بغیر سیڈ کاشت نہ کریں۔ جب بھی کوئی سیڈ لینا ہے کسی چیز کا تو آپ ٹیگ دیکھ کے لیا کریں۔ اچھا، اس میں کاٹن کا حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کاٹن کا یہ پرابلم آتا ہے کہ کاٹن میں جو نئی ورائٹیز آتی ہیں وہ پاس نہیں ہوتی، 4 سال ٹرائل بیس پہ وہ رہتی ہیں۔ جب تک وہ پاس ہوتی ہیں ذمہ دار اس سے ایک سٹیپ آگے چلا جاتا ہے، وہ اگلے سال جو نیا سیڈ آتا ہے وہ کاشت کرتا ہے۔ تو جیسے جیسے ذمہ دار کاشت کر کے چھوڑتا جاتا ہے، اسی طریقے سے وہ ورائٹیاں پیچھے سے پاس ہوتی رہتی ہیں اور ان کو ٹیگ ایشو ہوتے ہیں۔
टैग हमेशा अप्रूव्ड वैरायटी को ही लग सकता है, जो अभी अप्रूव ना हो, अंडर प्रोसेस हो, उस वैरायटी को टैग नहीं लगता। तो कपास का ये थोड़ा सा चल रहा है। अभी FH 333 पास है, लेकिन अब ज़िम्मेदार वो 3 साल काश्त करके छोड़ चुके हैं। जो नया सीड आता है जैसे ही वो फौरी तौर पे ज़िम्मेदार काश्त करते हैं। वैसे तो वो अच्छी चीज़ है कि नए सीड से पोटेंशियल अच्छा आता है, उसका जो रेजिस्टेंस है बीमारियों के ख़िलाफ़ वो भी काफ़ी मज़बूत होती है, और सीड काश्त बार बार होने के बाद उसकी जो है डाउन हो जाती है उसका पोटेंशियल। तो बाकी बग़ैर टैग के सीड ऐसे ही है जैसे आपने पिछले साल कोई फसल अगर मार्केट में बेची है तो वो उसको थोड़ा साफ़ करके ग्रेड करके थैली में पैक करके दोबारा वो आप तक आ सकती है। आप उसको सीड समझते हैं, कोई भी चीज़ पैकिंग में है तो कोई भी चीज़ अगर पैक है या साफ़ है उसका उससे तल्लुक़ नहीं है सीड का। सीड के लिए उसका पूरा रिकॉर्ड होना ज़रूरी है, उसका जो टैग होता है। और ये टैग अगर एकड़ लगाता है कोई आदमी, उसकी 15 मन अगर वो पैदावार आती है तो वहाँ महकमा जाके चेक करके बाकायदा उसका पूरा रिकॉर्ड होता है। फसल पहले चेक होती है, उसके बाद उसकी औसत चेक होती है, फिर उसके सैंपल जो है वो टेस्ट होते हैं, उसको बाकायदा पास होते हैं। पास होने के बाद जितना वो मटेरियल पड़ा होता है उस हिसाब से टैग जारी होते हैं, उतने ही टैग दिए जाते हैं जितना सीड होता है। इस पे काफ़ी सख्ती है, गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है हुकूमत के इसको सीड के मामले में कोई ऐसा मसला ना हो। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप कोई भी फसल काश्त करते हैं थोड़ा सा इसको आप चेक रखें। ये जो सरसों का सीड है, तिल का सीड है, मूंगी का सीड है, ये फसलें ये पास्ट अप्रूव्ड वैरायटी हैं काफ़ी अरसे से। तिलों का TH3 पास है, ट्रैक के साथ चल रहा है, और TH05 है, T6 है, ये वैरायटीज़ अप्रूव्ड हैं, पास हैं। तो जो आपके एरिया में जो कामयाब होती हैं वैरायटी, जिसको मौसम फेवर करता है या जिसका आपको पता है कि इसको कितना पानी लगना है, सारा तजर्बा आपके पास है, आप उस वैरायटी काश्त करें। तो हमारे एरिया में आजकल TH03 जो है पिछले 2-3 साल से अच्छी पैदावार आ रही है उसकी। कुछ लोग TH5 भी लगाते हैं, लेकिन अभी जो है 2-3 साल से TH3 जो है वो ज़्यादा काश्त हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है जी। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप उसमें कमेंट में पूछ सकते हैं।